بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اسی کی عطا کی ہوئی توفیق سے چند لمحے پھر ہم ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ گفتگو کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ یہ بامقصد اور باوقار تقریب ہمارے انتہائی عزیز حافظ محمد اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے احترام سے اور بڑی محبت سے سجانے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ مہربان رب ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں اور سب سے بڑھ کر ذوق شوق میں اور اضافے فرمائے۔ دوستان عزیز وقار، میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری دینی مجالس در حقیقت تربیتی نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ جمعہ کی نشست ہو، دونوں عیدوں کا اجتماع ہو، یا اس کے بعد کسی بھی عنوان اور ٹائٹل سے کوئی بھی دینی مجلس سجائی گئی ہو، اس کا سب سے پہلا اور بنیادی ہدف اور مقصد یہی ہوا کرتا تھا کہ مجلس میں آنے والے لوگ کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ حاصل کر کے جائیں، یعنی تربیت کے فیضان سے اپنے سینوں کو روشن کر کے جائیں۔ ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگتا رہوں گا کہ یہی کوشش رہے کہ ہماری ان مجالس کا جو اصل مقصد تھا وہ واپس آ جائے۔ ہم کبھی بھی ان مجالس میں اس نیت سے شریک نہ ہوں کہ ہمارے کچھ بولنے سے اور ہمارے کچھ سنانے سے ہمیں فائدہ ہو، خواہ وہ فائدہ عزت کی شکل میں، اپنی نمائش اور شہرت کی شکل میں، یا پیسے کی وصولی کی شکل میں، ہرگز نہیں۔ مجھے بھی اگر کچھ کہنا ہے تو اس لیے کہنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور سننے والے بھی اس لیے تشریف فرما ہوں کہ جتنا وقت ہم حاضر رہیں، ہماری جھولیوں میں اللہ کے قرآن کا نور اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے موتی پڑھتے رہیں اور ان سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوارتے رہیں۔ دوستان عزیز وقار، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کریم رب نے اس کائنات کے اندر جو مبعوث کیا، نبوت و رسالت کا تاج سجا کر، بلکہ ختم نبوت کا تاج عطا کر کے اس کائنات میں بھیجا، اس کی ریزن اور اس کا سبب اور اس کی وجہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ مکمل کر لیا، تعمیر مکمل ہو گئی، تو اجرت
اور معاوضہ لینے کا وقت آیا تو اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کی تھی کہ اے مالک کائنات، میری نسل میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو لوگوں کو تیری کتاب سکھلائے، لوگوں کو حکمت، دانش، بصیرت اور سمجھداری کا نور عطا فرمائے اور ان کے سینوں کو پاک کرتا رہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق مکمل کر دوں۔ میں اپنے ملنے والوں، اپنے سے پیار کرنے والوں اور اپنا کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی کمزوری دیکھوں، کوئی اخلاقی خامی دیکھوں، ان کے رویے اور کردار کے حوالے سے کوئی جھول دیکھوں تو میں اس کو پاک کر دوں، اس کمزوری کو ختم کر دوں، اس خامی کو مٹا دوں، اور اس کمزوری اور اس خامی کی جگہ اللہ کی معرفت کا نور رکھوں اور اپنے پیار کا سرور رکھوں۔ اور آپ جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے انسان کو بے مقصد نہیں بھیجا۔ انسان تو انسان، اللہ کریم نے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میں نے کوئی چیز بھی فضول پیدا نہیں فرمائی۔ مچھر اور مچھر کا پر بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو کوئی چیز بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کی تخلیق میں رب کریم نے بہت اہتمام کیا۔ خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو بنایا اور اس انسان کے اندر اپنی روح کا فیض ڈالا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ساری مخلوقات پر انسان کو عزت اور سرفرازی عطا کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ساری مخلوقات میں سے سونا اور حسین و جمیل حضرت انسان کو بنایا۔ اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس انسان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں انسان کو اپنا نائب اور اپنا نمائندہ بناؤں۔ دوستان عزیز وقار، تو جب یہ طے ہو گیا کہ انسان کی تخلیق بے مقصد نہیں اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی نمائندگی ہے، اللہ کی نیابت ہے اور اللہ کی خلافت ہے، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کوئی مشین خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کسی اچھے برانڈ کی مشین خریدتے ہیں تو وہ جس کمپنی نے مشین بنائی ہے وہ اپنی مشین کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آپ کو دیتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مشین یہ کام کر سکتی ہے، اس مشین کو اگر اس طرح استعمال کیا جائے تو نتیجہ بہترین نکلے گا، اگر اس طرح استعمال کیا جائے بجلی کم استعمال ہوگی، اس طرح استعمال کیا جائے یہ جلنے سے بچ جائے گی، اس طرح استعمال کیا جائے ایک لمبے مدت تک یہ تمہاری خدمت کرتی رہے گی۔ اگر ایک مشین کو بنانے والی کمپنی اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس مسئلے کو اتنا سینسٹیو اور حساس سمجھتی ہے کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں اور جس کو مارکیٹ میں پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں اور اس کے ہم ذمہ دار ہیں، تو کیا خالق کائنات نے جس انسان کو بنایا اس نے اس کی ذمہ داری نہیں لینی تھی؟ خالق کائنات نے انسان کو کارآمد اور بامقصد بنانے کے لیے اپنی نگرانی نہیں فرمانی تھی؟ اور خالق کائنات نے جس انسان سے اپنی نیابت، اپنی نمائندگی اور اپنی خلافت کا کام لینا تھا، اس نے اس انسان کو کتنا مزین کیا ہوگا، اس انسان کو کتنا باوقار بنایا ہوگا، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں رہے معزز بن کے رہے، باوقار بن کے رہے، عزت و تکریم کے مسند پر جلوہ افروز بن کے رہے۔ اور اس کریم رب نے جس طرح وہ کمپنی کتاب دیتی ہے
اس میں ہدایات لکھی ہوتی ہیں۔ یہ مثال دے رہا ہوں حضرات ذی وقار، میرے کریم رب نے میری کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اور میری خامیوں کو ختم کرنے کے لیے اور مجھے ایک با مقصد زندگی گزارنے کے لیے اور مجھے ایک باوقار اور عالی شان زندگی گزارنے کے لیے، رہنمائی کے لیے ایک اپنی کتاب عطا فرمائی ہے، دوسرا آمنہ کا لال عطا فرمایا ہے۔ دونوں کا یہی کام ہے، ہم کتاب کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اگر اس کو ذرا اور سادہ الفاظ میں ہم نے سمجھنا ہو تو کتاب ایک تھیوری ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس تھیوری کو اگر پریکٹیکل کسی وجود میں ٹوٹل چمکتے ہوئے دیکھنا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یعنی کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ اشکال باقی نہیں رہتا اور یہ سوال باقی نہیں رہتا کہ اس میں جو قانون بیان کیے گئے، اس میں جو ضابطے بیان کیے گئے، اور اس میں جو اصول بیان کیے گئے، اور اس میں جو ایک بہترین راستہ بتایا گیا، اس پر چلنا مشکل ہے، یہ سوال نہیں بنتا اور یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے دوسری طرف مصطفیٰ کو رکھ دیا کہ اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب کا سب مصطفیٰ نے کیا بھی ہے اور کر کے دکھایا بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جماعت صحابہ کو اس وقت یہ جواب دیا تھا جب وہ یہ سوال کر رہے تھے، حضور کا کردار کیا تھا، حضور کے رویے کیا تھے، حضور کے منموہن اخلاق کیا تھے، حضور کے حسن سلوک کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو حضرت عائشہ نے بڑا شارٹ جواب دیا، کانا خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن سونے مصطفیٰ کے خلق کا ہی نام ہے۔ حضور کا کردار قرآن ہے، حضور کا خلق کردار ہے، حضور کا رویہ قرآن ہے، حضور کا حسن سلوک قرآن ہے۔ تو حضرات ذی وقار، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میلاد شریف کی ان باوقار اور عظیم الشان نشستوں کو تربیتی نشست بنایا جائے، اور اب تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو مختلف پروگرام اشتہار کی صورت میں یا فیس بک پہ اشتہار کی صورت میں یا وہ دعوتی کارڈ کی صورت میں چھپتے ہیں تو ہم عنوان لکھیں گے لیکن ساتھ لکھیں گے تربیتی نشست، کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے، ہمیں ان محافل میں جا کے کچھ تعلیم حاصل کرنی ہے، کوئی تربیت حاصل کرنی ہے۔ تو جب تربیتی نشست کا عنوان اور تربیتی نشست کا ٹائٹل لکھا ہوگا تو کسی حد تک تو سننے والوں کو بھی اور سنانے والوں کو بھی احساس جاگتا رہے گا نا، کہ ہم نے صرف کانوں کے چسکے کا انتظام نہیں کرنا، ہم نے صرف نعروں کی گونج میں اپنی محفل کو پورے محلے میں سب سے سر بلند نہیں کرنا، ہم نے صرف ویلوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے اپنی محفل کو بہت بڑا نہیں کہنا، بلکہ جب بھی اس محفل کے اختتام پر لوگ نکل رہے ہوں وہ اپنے سینے میں کچھ محسوس کر رہے ہو کہ اللہ کی محبت کا ذائقہ آ رہا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور کے احترام اور حضور کی عقیدت کے نور سے سینے میں کچھ نہ کچھ جگمگاہٹ برقرار ہو۔ تو آئیے ہم نے اسی تناظر میں اور اسی چھتر کے نیچے رہ کے آج کی ساری گفتگو کو بھی سننا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت رویے کیا تھے، حضور کس طرح خوبصورتی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خاموش دلیل کے ساتھ انسانی ذہنوں کی پاکی کا انتظام فرماتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس آ رہے ہیں، 10,000 کے قریب صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ اس وقت کا وقت ہے جب صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور بیٹھے تھے، عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور آگے نہ جا سکے، پھر واپس مدینہ شریف پلٹ رہے تھے، عمرۃ القضاء اسے کہتے ہیں۔ وہاں سے حضور جب واپس آ رہے تھے ایک جگہ رک کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
نے ایک بات کی، وہ بات 4-5 لوگوں کے سامنے بھی کی جا سکتی تھی، 10-12 لوگوں کے سامنے میں بھی کی جا سکتی تھی، لیکن قصداً اور ارادتاً میرے نبی نے 10,000 مجمع کے سامنے وہ بات کی۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اتنے مجمع کے سامنے بات رکھی جاتی، وہ 10-12-15 لوگوں سے بات اگر کی جاتی تو وہ کام ہو سکتا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 مجمع کے سامنے بات رکھی، اور وہ بات کیا تھی؟ آقا نے فرمایا میرے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو احد کے میدان میں شہید ہو چکے ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کی اور بھی اولاد تھی، ان کی ایک بیٹی کے بارے میں آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کو اپنی گود میں لیتا ہے؟ اس کا ذرا پس منظر بھی سن لیجئے۔ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، جناب ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، تو اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک برادری کی میٹنگ کی تھی، اس میں امیر حمزہ بھی موجود تھے اور بھی کچھ بزرگ حضور کے خاندان کے اس میٹنگ میں موجود تھے، اور اس میٹنگ کا ایجنڈا بھی یہی تھا۔ حضور نے فرمایا تھا ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے، آمدن کے ذرائع کم ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اولاد زیادہ ہے، آمدن کے ذرائع کم ہیں، ابو طالب کو کفالت کرنا مشکل ہو رہا ہے، ابو طالب کو سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہے، ابو طالب سب کی اگر ڈیوٹیاں دیں تو حالات میں بہت زیادہ پریشانی اور تنگی آ رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا محمد کریم آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں ہم سارے جناب ابو طالب کے رشتہ دار ہیں، ہم میں سے ہر شخص ابو طالب کا ایک ایک بچہ اپنی گود میں لے لے۔ حد نہیں ہے؟ یہ مہربانی، یہ کرم، یہ لجپالی، یہ رحمت کا نرالا انداز اعلان نبوت سے پہلے سے جاری ہے۔ حضرات ذی وقار، اور خوبصورتی یہ ہے جس کو آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے، جب حضور علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں، جس ماحول میں یہ بات کر رہے ہیں اور جس زمانے میں یہ بات کر رہے تھے، اس وقت آج کے حوالے سے، آج کے ماحول کے حوالے سے، آج کے زمانے کے حوالے سے یہ ناک کے مسئلے نہیں تھے۔ آج آدمی غریب ہوتا ہے، قسم پرسی کا شکار ہوتا ہے، صبح کا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں۔ اگر پیار، محبت، دلداری اور خیرخواہی کے جذبے سے اس کا کوئی رشتہ دار اس کو آفر بھی کرے، اس کو پیشکش بھی کرے کہ ایک بچہ میرے حوالے کر دے، اس کے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، پڑھائی کا انتظام، ساری ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، تو آڑے کیا آ جاتا ہے؟ یہ ہے یا نہیں؟ ان چیزوں سے بھی باہر نکلے، اپنی دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے سوچے۔ یہ ناک آ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، محلے والے کیا کہیں گے، کس نے اپنی جان کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، رحمت عالم نے اس ناک کو اعلان نبوت سے پہلے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ حضرات ذی وقار، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ میں یہ ایجنڈا پیش کر رہے ہیں کہ جناب ابو طالب کثیر العیال ہے، ان کی اولاد زیادہ ہے اور سورس آف انکم، آمدن کے ذرائع کم ہیں۔ میں چونکہ گھر کا فرد ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کہ وہ کتنی مشکلات میں ہیں، وہ کتنے مسائل سے دوچار ہیں، اور وہ کتنی تنگی کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری تجویز یہ ہے ہم میں سے ہر شخص ابو طالب کی اولاد میں سے کوئی نہ ایک بچہ اپنی گودی میں لے لے۔ اس وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر طیار کو اپنی کفالت میں لیا تھا، اور جناب ابو طالب کے لخت جگر، نور نظر، مولا کل سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کو میرے مصطفیٰ نے اپنی گود میں لیا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں ہی پلے بڑھے،
جوان ہوئے حضور کے مکتب نبوت سے اور مکتب رسالت سے انہوں نے نور سے اپنے سینے کو مالا مال فرمایا. تو حضرات عزیز وقار، تو میں پس منظر بتا رہا ہوں. آج کئی سال گزرنے کے بعد رحمت عالم عمرۃ القضاء کے موقع پر پورے مجمع کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجمع کے سامنے بات رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 2-4 فیملی کے لوگ، خاندان کے لوگ، حضور ان سے بھی بات کر سکتے تھے، لیکن رحمت عالم نے 10,000 مجمع کے سامنے بات کر کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ میں بے شک رحمت للعالمین ہوں، بے شک میں انبیاء کا سردار ہوں، بے شک میں رسولوں کا امام ہوں، بے شک میں کائنات کا تاجدار ہوں، بے شک میں عرش اولا کا مہمان ہوں، بے شک اللہ کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے ہیں، لیکن بحیثیت بشر اور بحیثیت انسان میں تمہاری تربیت کرتے ہوئے ایک تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے وسائل اور اپنے اسباب کو اختیار کرنا مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، مصطفیٰ کا تقاضا بھی ہے. آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اور دعاؤں میں گر جانا کہ ابھی ابابیل آ جائیں اور اسرائیل کو یہ کر کے رکھ دے وہ کر کے رکھ دے، رحمت عالم نے اس تصور کی نفی فرما دی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ پلٹ کے آ جائیے. حضور نے 10,000 مجمع کے سامنے یہ بات اس لیے رکھی کہ کچھ کرو، اسباب کو اختیار کرو. دنیا میں رہتے ہو تو دنیا میں رہتے ہوئے جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو دنیا کے ذرائع ہیں، ان کو اختیار کرنا مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، مصطفیٰ کا حکم بھی ہے. ورنہ حضور دعاؤں سے اس بچی کو پال نہیں سکتے تھے، غیبی خزانوں سے اس بچی کے معاملات کا انتظام نہیں کر سکتے تھے. اس کے باوجود امت کی تربیت فرما رہے ہیں، امت کے ذہنوں کو کھولنے کی کوشش فرما رہے ہیں اور امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب دنیا میں رہتے ہو اور زمین پہ رہتے ہو تو فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ زمینی اسباب کو اختیار کرو. سمجھ آ گئی؟ 10,000 مجمع کے سامنے رحمت عالم نے یہ بات رکھی. اس وقت جب حضور نے یہ بات فرمائی، ایسا نہیں ہوا کئی لوگ چپکے سے کھسک گئے. سمجھ آ رہی؟ جب کسی ایسے مسئلے میں اپیل کی جائے، کسی ایسے مسئلے میں فنڈنگ کا ذکر کیا جائے، کسی ایسے مسئلے میں لوگوں سے چندہ مانگا جائے جس مسئلے کا تعلق آخرت سے ہو. سمجھ آ گئی؟ اس وقت مختلف مزاج مجمع میں دیکھنے کو ملتے ہیں. کوئی چپکے سے نکل جاتا ہے، کوئی سر جھکا لیتا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی دوسرے دوست کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارے رویے ہے. 10,000 مجمع کے سامنے رحمت عالم نے آخرت بنانے کے لیے ایک عمل کا شوق دلایا ہے. یاد رکھیے، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے خون کے جو رشتے ہیں ان کے بچے بھی اگر چھٹیوں میں آ جائیں اور 2-3 مہینے گھر میں رہ جائیں، کئی حوالوں سے آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور ایک کسی کی بچی کو اپنے گھر رکھنا، اور پھر بچہ بھی نہیں بچی ہے اس کو اپنے گھر رکھنا اور اس کی مکمل ڈیوٹی کرنا اور اس کو آخری حد تک اس کی تربیت کر کے اگلے گھر پہنچانا، یہ ساری ذمہ داری حضور دے رہے ہیں. اور یہاں ایک بات اپنے پلے باندھ کے جائیے. میرے کریم نبی نے کہا جس شخص کو رب کریم نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان 2 بیٹیوں کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کیا، پھر ان کو اپنے گھر سے بیاہ کر کے رخصت کیا، میرے آقا نے فرمایا اس امتی کو بشارت دے دو میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا. تو گھبرایا نہیں کرتے. بچیاں آ جائیں تو گھبرایا نہیں کرتے. بچیاں گھر میں پیدا ہو جائیں تو گھبرایا نہیں کرتے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صاحب البناتی مرزوق، بیٹیوں والے. بنات جمع ہے اور 3 سے آگے جمع کا اطلاق ہوتا ہے. صاحب البناتی مرزوق، اللہ جسے بیٹیوں جیسی نعمت عطا کرتا ہے اللہ اس کے رزق کی بھی کفالت خود اٹھا لیتا ہے.
بس دل کو بڑا کرے، دل کو سمجھائیں، اپنے حوصلوں کو اونچا کرے، اور دل کو بڑا کرنے کے لیے، من کو سمجھانے کے لیے اور حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے میرے رسول کے یہ ارشاد کافی نہیں ہے؟ تو آئیے رحمت عالم، چھوٹے بچے سبحان اللہ آکھن پر زیادہ بھی نہ آکھن، ہاں وہ پھر بے ذوقی بنتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضور نے 10,000 مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا، کون ہے جو حضرت امیر حمزہ کی بیٹی کو اپنی کفالت میں رکھتا ہے، اپنی گود میں لیتا ہے، ان کے سارے معاملات کی ذمہ داری قبول کرتا ہے؟ 3 جوان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نکلا بھی کوئی نہیں، سر بھی کسی نے نہیں جھکایا، ایک دوسرے کی طرف تکنا بھی نہیں شروع کیا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے یہ نصیبہ میرا ہو جائے، یہ مقدر میرا ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو رحمت عالم نے خدمت کے حوالے سے اپنے غلاموں کے ذہنوں کو جو خوبصورتی عطا کی تھی، صحابہ اس کی عظمت کو بھی سمجھتے تھے، اور دوسری یہ بات بھی تھی، صحابہ جانتے تھے جب حضور کی خواہش پر ہم یہ ڈیوٹی دیں گے تو ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم رسول اللہ کی نگاہ میں رہیں گے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور ایسا ہی تھا۔ 3 جوان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام جعفر طیار ہے، اور تیسرے زید بن حارثہ ہے۔ زید بن حارثہ یہ مشہور صحابی ہیں، ان کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ میرے رسول اللہ نے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا، منہ بولا بیٹا فرمایا تھا۔ اور یاد رکھیں، کئی لوگ دوسروں کی اولاد کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اپنا بیٹا کہتے ہیں، بیٹی کہتے ہیں، یہ جائز ہے، سنت ہے، لیکن ولدیت اسی کی رہے گی جس کا وہ نطفہ ہوا کرے گا۔ آپ ولدیت کے خانے میں اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر سکتے۔ حضرات ذی وقار حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا، اور عربی زبان میں اس کو متبنہ کہا جاتا ہے، بیٹا بنانا۔ تو حضور نے زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا۔ ان کا ایک اور تعارف ہے، ایک لمبی لسٹ ہے ان کے تعارف کی، لیکن چونکہ میرا موضوع اور ہے اس لیے میں اسی پہ رہ کے صرف اشارہ کر دوں گا۔ جماعت صحابہ میں سے 1,00,000 لوگوں کو رحمت عالم نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ ان 1,00,000 صحابہ میں سے واحد حضرت زید ہیں جن کا اللہ نے قرآن کے اندر نام لے کے ذکر فرمایا ہے۔ باقی حضور کی جماعت کہا ہے، حضور کے ماننے والے کہا ہے، حضور سے پیار کرنے والے کہا ہے، حضور کی غلامی کی لسٹ میں ان کو رکھا ہے، لیکن زید کے بارے میں اللہ نے نام لے کر حضرت زید کا ذکر کیا۔ تو حضرت مولا علی بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جعفر طیار بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور زید بن حارث یہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تینوں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ذمہ داری ہمیں عطا کر دے، یہ ڈیوٹی ہمیں عطا کر دے، یہ خدمت کا سلیقہ ہمیں عطا کر دے۔ آپ کی لجپالی ہوگی، آپ کی بندہ نوازی ہوگی، آپ کی کرم فرمائی ہوگی۔ رحمت عالم چند لمحے خاموش رہے، چند لمحے چپ رہے، اس کے بعد فرمایا چونکہ فیصلہ میں نے کرنا ہے نا، ظاہر ہے فیصلہ حضور نے ہی کرنا تھا۔ جب بھی معاملہ 2, 4, 10, 15 لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا ہوتا ہے، کبھی پرچی نکالتے ہیں، کبھی کوئی انداز، چونکہ حضور وہاں موجود ہے۔ اور حضور سے بڑا قاضی کون ہے؟ حضور سے بڑا منصف کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الگ موضوع ہے، قرآن نے اس پہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاننا چاہتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں، کیونکہ فرمایا فیصلہ میں نے کرنا ہے، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ بیٹی، یہ بچی اور یہ بیٹی جعفر طیار کو دیتا ہوں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرسٹ کزن بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے میثاق مدینہ کے وقت یہ جملہ کہا تھا، حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو تو وہ ہے جو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور حضور نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ کتنے فضائل بیان کروں حضرات ذی وقار۔ ایک طرف حضرت علی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر میرے رسول کے داماد ہے، یعنی ایک نازک رشتہ بھی ہے، ادھر وہ رشتہ ہے، ادھر اخوت کا رشتہ ہے، ادھر غلامی کا رشتہ ہے، محبتوں کا رشتہ ہے، احترام و عقیدت کا رشتہ ہے، اور پھر داماد بھی ہیں، اور پھر خاتون جنت کے شوہر۔
یہ کتنی نسبتیں ہیں، ان کے نام بھی قرآن نہیں نکالا، حضرت ذی وقار۔ اور دوسری طرف حضرت زید بن حارثہ ہیں، زید بن حارث ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا ہے۔ اور حضور جانتے ہیں کیونکہ میں نے اسے پالا ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اس کے ہزاروں ناز نخروں کو قبول کیا ہے، اس سے بڑھ کر جعفر حضرت امیر حمزہ کی صاحبزادی اور شہزادی کی کون خدمت کرے گا؟ ظاہر ہے بدلہ بھی ہوتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اس سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ حضور جانتے ہیں۔ لیکن زید بن حارثہ کو بھی عطا نہیں کی، کہا جعفر طیار کو دوں گا، اور ساتھ وجہ بیان کی۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر جذبات کی، احساسات کی حقیقت کو کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ کے آپے سیکھے۔ رحمت عالم نے فرمایا جعفر طیار کو یہ بچی اس لیے میں دے رہا ہوں کہ اس کے گھر بچی کی خالہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بچی کی خالہ ہے، اور خالہ سے بڑھ کر پانجی کی کیئر کرنے والا کون ہے؟ اس کے احساسات کو سمجھنے والا کون ہے؟ اس کے جذبات کو جاننے والا کیا ہے؟ سنیے، میں کہہ رہا ہوں حضور کا تربیت کا انداز کتنا نرالا ہے۔ 10,000 مجمع کے سامنے یہ بات کرنا، پھر ان میں سے 3 لوگوں کا اٹھنا اور عرض کرنا یا رسول اللہ یہ خدمت ہمیں عطا فرمائیے، پھر ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا، مولا علی کو بھی چھوڑنا، زید ابن حارثہ کو بھی چھوڑنا۔ اب مرحلہ یہ آیا کہ زید ابن حارثہ تھوڑا تھوڑا پریشان ہو گئے، اور جب بندہ خوش ہوتا ہے اس وقت بھی چہرہ بتاتا ہے، اور جب بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اس وقت بھی چہرہ بتاتا ہے، جب بندہ بھوکا ہوتا ہے اس وقت بھی چہرہ بتاتا ہے، اور جب بندہ پریشان ہوتا ہے اس وقت بھی چہرہ بتاتا ہے نا؟ تو رحمت عالم سے زیادہ ان حقائق کو جاننے والا کون ہے؟ ہم تو اٹکل پچو سے سمجھیں گے، ہم تو تخمینے اور اندازے اور قیاس اور قیافے سے کسی کا چہرہ پڑھ کے کوئی رائے کام کریں گے۔ سورہ محمد اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ میرے محبوب کی شانوں اور میرے محبوب کے اعلیٰ مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے چہرے دیکھ کے فیصلے کر سکتا ہے کہ یہ کیا، ان کے ماتھے دیکھ کے فیصلے کر سکتا ہے۔ تو جس کے بارے میں اللہ نے نسخ اتار دی ہو، آیت اتار دی ہو کہ اللہ نے اس کو یہ قابلیت اور یہ شان عطا کر رکھی ہے، تو حضرت زید ابن حارثہ کا چہرہ ذرا اترا تھا کہ ایک سعادت مل رہی تھی، ایک عزت مل رہی تھی، اس خدمت کے بدلے میں رسول اللہ کی خوشی حاصل ہونی تھی، رسول اللہ کی رضا حاصل ہونی تھی، رسول اللہ کی قربت نصیب ہونی تھی، رسول اللہ کی نگاہوں میں رہنا تھا۔ بہت بڑے انعام سے میں محروم ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی کرم کی انتہا کر دی، لجپالی کی انتہا کر دی۔ فرمایا زید میرے قریب آ جا۔ زید جب قریب آئے ان کا ہاتھ میں پکڑ کے کہا انت اخونا و مولانا، تو کیوں فکر مند ہو رہا ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، تیرا چہرہ کیوں اترا نظر آ رہا ہے، تیرا دل کیوں غمگین ہوا ہے؟ انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے، تو ہمارا دوست بھی ہے، کائنات کا تاجدار، انبیاء کا امام، رسول کا سردار اپنے غلام کو اور غلام زادے کو کہہ رہا ہے انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے، تو ہمارا دوست بھی ہے۔ حوصلہ افزائی، دلداری اور دل ربائی کے اگر انداز کوئی سیکھنا چاہے اس کے لیے بھی کائنات میں ایک ہی در ہے، اور وہ میرے مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ یہ حضور کے رویے ہے، یہ حضور کی محبتوں کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے، اور یہ حضور کی کرم فرمائی کا ایک بہترین رنگ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دل جوئی اور دلداری کا یہ جو خوبصورت انداز ہے، اس حوالے سے میں نے 3 مثالیں پیش کرنی ہیں۔ ایک اس میں سے میں نے پیش کر دی، 2 اور پیش کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ بڑی توجہ کا طلبگار ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، سعد بن عباد، ان کے دروازے پہ تشریف لے جاتے ہیں، ان کے گھر جانے کے لیے ان کے دروازے پہ رکتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، جواب نہیں سنا، دوبارہ کہا السلام علیکم، جواب نہیں سنا،
تیسری بار کہا السلام علیکم. یہ حضور کا طریقہ تھا. جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے 3 مرتبہ السلام علیکم کہتے, دروازہ کھل جاتا, اندر جلوگر ہوتے, ورنہ خاموشی سے واپس چلے جاتے. حضرات ذی وقار 3 مرتبہ کہا, تینوں مرتبہ حضور نے نہیں سنا کہ جواب آ رہا ہے. توجہ, حالانکہ سعد گھر میں بھی تھے, جواب بھی دے رہے تھے اور حضور نہیں سن رہے تھے. اے بند کر دیو, پچھلا چلا دیو, بس وہ چل رہا. آپ کی توجہ ہے نا؟ ہاں, میں اسی لیے نعرے ویلے شیلے ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں کہ پوری توجہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہے, کیونکہ توجہ سے ہی توجہ ملنی ہوتی ہے. حضرات ذی وقار بہت دھیان چاہیے, بہت دھیان چاہیے. میں کہہ رہا ہوں رحمت عالم کا یہ وتیرہ تھا, آپ کا خوبصورت رویہ تھا. جو دروازے پہ تشریف لے جاتے 3 مرتبہ سلام کرتے, جواب اگر دروازہ کھل جاتا حضور اندر جاتے, ورنہ آپ خاموشی سے واپس چلے جاتے. حضرت سعد گھر بھی آئے, حضور کی سلام سن بھی رہے ہیں, آواز پہچان بھی رہے, سن بھی رہے ہیں, آواز پہچان بھی رہے ہیں, دروازہ نہیں کھولتے. حضرات ذی وقار لیکن سلام کا جواب دیتے ہیں آہستہ, کہ جواب بھی ہو جائے حضور سنے بھی نہیں. یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے. تیسرا پیغام اس تربیتی نشست کا اپنے پلے آپ نے باندھ کے لے جانا ہے. حضرات ذی وقار او پکھا چلا دیو, اکٹھے چل دے. اچھا حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے شریعت کا, ثواب سلام دینا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. سمجھ آ گئی؟ سلام دینا اور جواب دینا واجب ہے. جب سلام کسی مسلمان نے دے دیا, اب جواب دینا مسلمان پر شرعاً واجب ہے. اگر وہ جواب نہ دیتے تو واجب چھوڑ رہے ہوتے. اس لیے وہ اس گناہ سے بھی بچنا چاہتے تھے, لیکن یہ بھی نہیں چاہتے تھے حضور سن لیں, حضور سن لیں. بچے نے کہا بابا کیا ہو گیا ہے؟ رحمت عالم ہیں, کائنات کے تاجدار ہیں, انبیاء کے امام ہیں, عرش اولا کے دلہا ہیں, اور آپ جواب نہیں دے رہے. بابا کہتا ہے چند لمحے چپ رہے, میں جانتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں. جب حضور 3 مرتبہ سلام کہہ چکے, آپ واپسی کے لیے پلٹنے لگے, سعد بچوں سمیت دوڑ کے باہر آتے ہیں, آقا کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, کرم فرمائیے, نوازش فرمائیے, میرا گھر میرے گھر میں بھی ہو جائے. چراغاں یا رسول اللہ جلوہ گر ہو جائیے. حضور تشریف لاتے ہیں. حضرات ذی وقار کتنی حیرت کی بات ہے اور کتنی کمال کی بات ہے, اب بھی غصے نہیں ہو رہے, اب بھی ناراضگی کا اظہار نہیں ہو رہا, اب بھی پلوتے اور بد دعائیں نہیں دے رہے. وہی کرم, وہی مہربانی, وہی رحمت کا خوبصورت اور نرالا انداز حضور کا جاری و ساری ہے. حضور جا کے تشریف فرما ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوں, تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ حضرت سعد بن عباد نے کہا یا رسول اللہ, اس میں راز یہ ہے اور اس میں حکمت یہ ہے, میں یہ چاہتا تھا بار بار آپ کے لبوں سے میرے گھر پہ سلامتی نازل ہوتی رہے. یہ وہ محبتوں کا ایک خوبصورت کاروان ہے اور یہ وہ عقیدتوں کا قافلہ ہے جو رب ذوالجلال نے چن چن کر صحابہ کے سینوں میں سجا دیا تھا. یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ بار بار آپ کے مبارک لبوں سے سلامتی کے الفاظ نکلتے رہے, ہماری بگڑیاں بنتی رہے اور ہماری کشتیاں دریا کے کنارے لگتی رہے, ہم منزل آشنا ہوتے رہے, ہم جنت کے راہی بنتے رہے, اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ٹھہرتے رہے, اور آپ کے مبارک لفظوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے سینے میں اللہ کی معرفت کے گنجینے بنتے رہے. رحمت عالم مسکرائے, یعنی خوش ہوئے کہ اس کا ذوق دیکھو, اس کا انداز محبت دیکھو. چادر بچھا دی گئی, کچھ چیزیں کھانے کے لیے رکھی, کچھ چیزیں پینے کے لیے رکھی. رحمت عالم نے جو جو طبیعت تھی آپ نے تناول کیا, آپ نے جو پینا تھا وہ نوش فرمایا. اس کے بعد فرمایا اب میں جاننا چاہتا ہوں. حضرت سعد بن عباد نے ایک چادر سرخ رنگ کی بہت قیمتی ہاتھ سے بنی ہوئی رحمت عالم کی خدمت میں پیش کی. اس کو
اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، اس کو آپ گفٹ کہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس کو آپ تحفہ کہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس کو آپ ہدیہ کہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، نذرانہ کہیں گے کئی لوگ بے چین ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو کیوں بے چین کرتے ہو؟ دوستوں کو کیوں بے چین کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ کوئی ذمہ داری ہے لوگوں کو بے چین کرنا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں کو بے چین نہ کرو۔ کیا تمہاری لغت میں اور تمہاری ڈکشنری میں الفاظ مک گئے ہیں؟ الفاظ ختم ہو گئے ہیں؟ جن لوگوں سے ہمارے دوست روٹھتے ہیں، جن الفاظ سے ہمارے دوست روٹھتے ہیں، جن الفاظ سے ہمارے لوگ بے چین ہوتے ہیں، جن لفظوں سے ہمارے لوگوں کو مختلف اعتراض اور تحفظات ہیں، آپ ان الفاظ کو پرے رکھو۔ ان کے بدلے میں جو قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں ان کو استعمال کرو۔ من تیرا بھی راضی ہوگا، اگلا بھی راضی ہو جائے گا۔ آستانہ نہ کہو۔ بزرگوں کے مرکز کو آستانہ بیزاری ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کو، بولے نا آپ کی تو راہ واہ یہاں زیادہ ہے نا۔ آستانہ لفظ سن کے کچھ لوگوں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، درگاہ یہ لفظ سن کر کچھ لوگوں کی طبیعت اپسٹ ہو جاتی ہے، دربار شریف یہ لفظ بول کے کچھ لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ دوستو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آستانہ بھی نہ کہو، دربار شریف بھی نہ کہو، درگاہ بھی نہ کہو، خانقاہ کہہ لو۔ معنی تو وہی ہے نا، اور خانقاہ سب کو برداشت ہے، سب کو قبول ہے۔ یہ لوگ بھی اپنے اپنے مراکز کو خانقاہ بولتے ہیں، خانقاہ لکھتے ہیں۔ تھانہ بھون میں خانقاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی نہیں تھی، گنگوہ میں حضرت رشید احمد گنگوہی کی خانقاہ نہیں تھی، لاہور روڈ پہ سرگودا جاتے ہوئے خانقاہ حنفیہ نہیں ہے۔ حضرات عزیز وقار، اس لیے آپ بالکل الفاظ سے لوگوں کو دور نہ کریں، الفاظ وہ بولیں جو مشترک ہوں، جو انہیں بھی پسند ہو، جو آپ بھی پسند ہو۔ بس آپ الفاظ وہ بولنا شروع کر دیں، وہ آپ کی نشستوں میں آئیں گے، وہ آپ کی مجالس میں آئیں گے، اور آپ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر دلیل کے ساتھ۔ لہجے میں گر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد۔ جھگڑے نہ پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، لوگوں کو قریب کرو، لوگوں کو اپنے سینوں کے ساتھ لگاؤ، اور ایسے انداز میں، ایسے رویے کے ساتھ ان کے سامنے اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ کی احادیث کی تعبیر پیش کرو کہ ان کے پاس اور کوئی جواب نہ رہے۔ حضرات عزیز وقار، تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت سعد بن عباد اور ان کی فیملی نے رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ ہدیہ تو کامن ہے نا، مشترک لفظ ہے نا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا لیا کرو تاکہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کا پیار بڑھ جائے۔ ہدیہ، حضرات عزیز وقار، انہوں نے ہدیہ پیش کیا، وہ گفٹ پیش کیا، وہ تحفہ پیش کیا، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد حضور باہر آئے، جب دروازے سے باہر تشریف لے آئے، حضرت سعد کو خیال آیا، عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس جو سواری ہے جس پہ میں سوار ہو کے ادھر ادھر جاتا ہوں وہ گدھا ہے، اگر آپ پسند فرمائیں میں وہ پیش کرتا ہوں، آپ اس پہ جلوہ گر ہو جائیں۔ اور رحمت عالم گدھے پہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور آپ کے گدھے کا نام یعفور تھا۔ آپ جانتے ہیں احادیث اور سیرت کی کتابوں میں اس کا پورا تعارف موجود ہے، یعفور اس گدھے کا نام تھا۔ پچھلے انبیاء اور رسولوں نے جن گدھوں پر سواری کی تھی وہ اس نسل کا آخری گدھا تھا۔ جب رحمت عالم کا وصال ہوا، اس گدھے نے کنویں میں اپنے آپ کو گرا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا کہ اب وہ شاہ سوار کب ملنا ہے۔ حضرات عزیز وقار، رحمت عالم کسی اپنے غلام کو، کسی اپنے صحابی کو بلانا چاہتے، یعفور سے فرماتے جاؤ ابو ہریرہ کو بلا لاؤ، جاؤ سلیمان فارسی کو بلا لاؤ، جاؤ ابو ذر غفاری کو بلا لاؤ۔ اس کو لوکیشن کا بھی پتا، اس کو گھر کے نمبر کا بھی پتا،
اور وہ یافور عین اس دروازے پہ پہنچتا اور اپنا سر دروازے کو مارتا، اندر والوں کو اندازہ ہو جاتا رسول اللہ کا قاصد آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ حضرت سعد بن عباد کی سواری تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ، توجہ چاہتا ہوں، اسے قبول فرمائیے، اس پہ جلوہ گر ہو جائیے اور مسجد نبوی شریف تک تشریف لے جائیے۔ آقا نے فرمایا لے آؤ، میں اس پہ بیٹھتا ہوں۔ حضرت سعد بن عباد کا بیٹا ساتھ تھا۔ سعد بن عباد نے کہا یا رسول اللہ، ایک آرزو یہ ہے اور ایک التجا یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ بیٹا، میرا آپ کا غلام زادہ، یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی تک جائے، اس سے میرا دل اور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یعنی یہ بھی ایک ادب کا اور پروٹوکول کا خوبصورت انداز تھا۔ حضرات ذی وقار، توجہ چاہتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے فرمایا دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میرے ساتھ سواری پہ بیٹھے گا یا تو واپس گھر کو جائے گا، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ توجہ، بہت دھیان، بہت توجہ۔ حضرات ذی وقار، اس میں کیا بات ہے، اس میں کیا راز ہے؟ حضور یہ نہیں چاہتے کہ میں سوار ہوں اور میرے ساتھ کوئی پیدل جا رہا ہو، تو گاڑیوں کے ساتھ مریدوں کو بھگانا اور گاڑیوں کے آگے مریدوں کو بھگانا، یہ سیرت رسول کا کون سا انداز ہے؟ توجہ، ناراض نہیں ہونا، توجہ، میں توجہ کا خواستگار ہوں۔ رحمت عالم نے ان سارے رویوں کی 1400 سال پہلے نفی بھی فرما دی ہے، حوصلہ شکنی بھی فرما دی ہے۔ حضور سے بڑا پیر کامل کون ہے؟ حضور سے بڑا مرشد کامل کون ہے؟ اور حضور نہیں چاہتے کہ میری سواری کے ساتھ کوئی چل رہا ہو۔ یہ آداب انسانیت کے خلاف ہے، مقام انسانیت کے خلاف ہے، عزت نفس انسانی کے خلاف ہے۔ میں اسے کنڈم کرتا ہوں، میں اسے پسند نہیں فرماتا۔ وہ بھی رسول اللہ کے صحابی کا سکھایا ہوا تھا۔ بیٹا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، میں واپس اپنے گھر جاتا ہوں۔ جب اس نے کہا میں گھر جاتا ہوں، حضور کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، حضور راضی ہوئے۔ پہلے ہی بہت خوش تھے، اب اس ادب پر، اس احترام پہ حضور راضی ہوئے۔ 3 جملے بولے، فرمایا جا اپنے والد سے کہنا مصطفیٰ کریم یہ دعا دے کے جا رہے ہیں کہ تیرے دسترخوان پر ہمیشہ روزے دار افطار کرتے رہے۔ تیرے دسترخوان، آپ بیٹھو، تلے اوکھے ہو تو اتنے بہ جاؤ، اتنے بہ جاؤ، تسی اللہم صلی علی محمد۔ اور پیران دا مسئلہ نا جی حضرات، آقا کریم نے فرمایا اپنے ابو سے کہنا، اپنے بابا سے کہنا کہ کائنات کا تاجدار، انبیاء کا امام فرما رہا ہے، پہلی دعا یہ ہے کہ تیرے دسترخوان پر روزہ دار افطار کرتے رہے۔ یہ دعا دی، بھائی جیب میں کچھ ہوگا تو راشن آئے گا، گھر میں کوئی پکانے والا ہوگا تو راشن تیار ہوگا۔ تو ایک جملے میں رحمت عالم نے دنیا کے سارے خزانے اٹھا کے عطا نہیں فرما دیے۔ شاید کوئی سوچے کہ ایک مہینے کے رزق کا انتظام تو رسول اللہ کر کے جا رہے ہیں۔ عام طور پر روزہ دار رمضان میں ہی ملتے ہیں نا، تو ایک مہینے کے روزی اور رزق کا انتظام تو آپ کر کے جا رہے ہیں، یہ مسکین فیملی 11 مہینے کیسے گزارے گی؟ رحمت عالم نے اسی لمحے دوسرا جملہ فرمایا وَطَعَامَكُمْ عَلَيْكُمُ الْأَبْرَارُ۔ دوسری دعا یہ ہے اس دسترخوان پر ہمیشہ ابرار لوگ کھانا کھاتے رہے۔ ہم مسلمان ہیں، عام مسلمان ہیں، جو ذرا اگلے درجے کے ہیں وہ خاص متقی ہیں، اور جو اس سے اگلے درجے کے ہیں وہ ابرار ہیں۔ تو رحمت عالم نے فرمایا تیرے دسترخوان پر کوئی عوامی لوگ نہیں، کوئی چور ڈاکو نہیں، کوئی مفرور اشتہاری نہیں،
میں یہ دعا کے دے کے جا رہا ہوں کہ تیرے دسترخوان پر ہمیشہ وہ لوگ کھانا کھاتے رہیں گے جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں ابرار بنا رکھا ہے۔ اور سنو، ابرار کون ہوتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ابرار وہ لوگ ہیں زمانے کے اندر جن کے وجود سے کسی بھی اللہ کی مخلوق نے تکلیف نہ پائی ہو۔ یعنی اولیاء اللہ کا ایک جو گروہ ہے، آقا کریم فرما رہے ہیں کہ تیرے دسترخوان پر وہ کھانا کھاتے رہے۔ اور فرمایا وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تیسری میں دعا یہ دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ کے سارے فرشتے لحظہ بلحظہ دم بدم تمہاری فیملی پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے رہے۔ اب کون سی نعمت باقی رہ گئی؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ظاہری اور باطنی جتنی نعمتیں ہیں مکمل فرما دی ہے۔ اور آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عباد کے لیے کرم کرتے ہوئے ان ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بشارت دے کے جا رہے ہیں۔ قدم قدم پر تربیت، قدم قدم پر احساس، قدم قدم پر خیال یہ رکھ سکتا ہے اس کائنات میں کوئی تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات قیام کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی میٹھی چیز بنا کر گھر بھیجی کہ حضور قبول فرمائیں اور حضور اسے تناول فرمائیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ میٹھی چیز 3 چیزوں سے بنی تھی، کھجوریں تھیں، ملائی تھی اور چنے کا آٹا تھا۔ اس قسم کی وہ سویٹ ڈش بنائی حضرت عثمان غنی نے، اور رحمت عالم کے گھر حضرت ام سلمہ کے گھر اس رات آپ نے قیام فرمانا تھا۔ سیدنا عثمان غنی نے وہ چیز بھیج دی۔ جب حضور نے کھانا کھایا، کھانا کھا چکے تو وہ میٹھی چیز سیدہ ام سلمہ نے حضور کی خدمت میں پیش کی۔ رحمت عالم نے ایک لقمہ لیا، ٹیسٹ اچھا لگا، ذائقہ اچھا لگا، طبیعت میں راحت آئی، طبیعت میں بشاشت آئی، طبیعت میں انبساط آیا۔ ام سلمہ کہتی ہے ایسے لگتا تھا، یہ حضرت طلحہ نے بھی کسی موقع پہ کہا تھا، آج ام سلمہ کی زبانی سن رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ بولی ایسے لگتا تھا کہ رحمت عالم کے چہرے پہ کسی نے، کہ چہرے کی کیفیت یہ تھی، رحمت عالم کے چہرے کی کیفیت یہ تھی، ایسے لگتا تھا کہ سفید چاندی کے ٹرے میں کسی نے لال انار کے دانے قطار در قطار سجا دیے۔ اس حسن کو دیکھے تو وہ ان صحابہ سے سیکھے۔ حضرات ذی وقار وہ ایک مثال بیان کر رہی ہے اور اس کی دلکشی اور اس سین کو اس خوبصورت الفاظ کے ساتھ تعبیر کر رہی ہے، اور محدثین بھی پیچھے نہیں رہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب تک ان کی بات آپ تک نہ پہنچے بات کا مزہ دوبالا نہیں ہوتا۔ محدثین بھی پیچھے نہیں رہے۔ وہ محدثین کہتے ہیں سفید ٹرے، چاندی کا ٹرے، اس میں لال رنگ انار کے دانے، کیا مطلب ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کریم نے رحمت عالم کا جو مبارک مکھ تھا، جو چہرہ تھا، اس میں 3 کلر سجائے تھے۔ چوتھا بالوں کا کلر تھا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ بالوں کا کلر آپ کا سیاہ رہا آخری عمر تک، صرف یہاں 17 18 یا 19 مختلف روایتیں ہیں، آپ کے بال سفید ہوئے، باقی مبارک داڑھی بغیر کسی کلر کے سیاہ رہی۔ لیکن باقی جو چہرہ مبارک ہے، محدثین فرماتے ہیں اللہ نے اس میں 3 کلر سجائے تھے، ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا اور ایک گلابی تھا، جسے پنک بولتے ہیں۔ گلابی، سرخ اور سفید کلر سے حضور کا چہرہ رب کریم نے وہ شاہکار تخلیق کیا تھا۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، جب رسول اللہ کسی بات پہ بے حد راضی اور خوش ہوتے تھے تو مسرت و انبساط جو آپ کے چہرے پہ ظاہر ہوتا تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ تینوں رنگ اپنی اپنی جگہ کھیلے جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔
وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہے کہ وہ تینوں رنگ یعنی اپنی اپنی جگہ کھل گئے، تو اس ساری کھلاوٹ کو ام سلمہ کہہ رہی ہیں چاندی کی تشتری ہو، اور اس میں سرخ انار کے دانے سلیقے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ قطار در قطار سجا جائیں۔ جو منظر وہ ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے چہرے کا تھا۔ حضرات ذی وقار، جب حضرت ام سلمہ نے یہ خوشی دیکھی اور چہرے کا یہ منظر دیکھا، دل میں سوچا عثمان کا کام بن گیا ہے، عثمان کا کام بن گیا۔ لیکن آگے جانے سے پہلے چونکہ ہماری تربیتی نشست ہے، کیا ہے؟ تھوڑی سکی گل بھی کر لئیے، خشک گل، لیکن اس میں سبق ہے۔ میں اپنے تجربات کی حوالے سے بات کرتا ہوں، آپ اپنے تجربات سے اس کو انشاءاللہ 1 منٹ سے پہلے سمجھ جائیں گے۔ میں ایک خانقاہ کی خدمت کرتا ہوں، میں ایک ادارے کی خدمت کرتا ہوں، میں اپنے کیریئر میں یہ چیز کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ کوئی ایک پیر بھائی ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی صلاحیت اور قابلیت کا مظاہرہ کرتا ہے، میرے سامنے نہیں کہیں اور اس کا تعلق دربار کے ساتھ ہوتا ہے۔ جامعہ معظمیہ کا کوئی استاد اچھی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی طالب علم اچھی قابلیت کا مظاہرہ کرتا ہے، میرے سامنے نہیں، آنکھوں سے اوجھل میرے پیچھے، اور اس کا تعلق ادارے کے ساتھ ہے، اس کا فائدہ ادارے کو ہے۔ ان اوقات میں جب کوئی پیر بھائی ایسا کام کر رہا ہے جو خوشی کا سبب ہے، جو عزت کا سبب ہے، جو دعا کے لائق ہے، کوئی طالب علم ایسا کام کر رہا ہے جو خوشی اور عزت کا سبب ہے اور دعا کے لائق ہے، اس وقت کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کام کو، اس خوشی کو، اس معاملے کو پی جاتے ہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ دفتروں میں یہ چیزیں دیکھ لیں، سمجھ آ رہی ہے؟ دفتروں میں یہ چیزیں دیکھ لیں، جہاں بھی 10 12 15 20 بندے ایک بڑے بندے کے نیچے کام کر رہے ہو، وہ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے شکایتیں لگاتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گلے کوٹتے ہیں، اور اس ساری کہانی کا ایک ہی نام ہے لیگ پولنگ، ٹنگاں چھکڑیاں۔ کہ نا اسی سارے چھک دے آن کے نہیں، جو بھی آگے جا رہا ہو ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس کو نیچا کرتے ہیں، اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنے سارے پروگرام آزما دیتے ہیں، ساری طاقتیں آزما دیتے ہیں۔ اب ام سلمہ کا کردار دیکھو، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ چاہتی چپ رہتی، صحیح؟ ام سلمہ چاہتی بات کو گول مول کر دیتی، کر سکتی تھی کہ نہیں؟ لیکن نہیں، جب دیکھا رحمت عالم کا چہرہ کھل گیا ہے، پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے؟ یہ کس نے بھیجا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ سوال ہے، لیکن میں اس پہ نہیں جاننا چاہتا۔ جناب یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کائنات کا تاجدار ہو کے پوچھ رہا ہے کس نے بھیجا ہے، یہ الگ سوال ہے۔ کیوں سوال کیا حضور نے؟ اس پہ بات پھر کبھی ہوگی، میں آگے جا رہا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا یہ کس نے بھیجا ہے؟ سیدہ ام سلمہ نے کمال ظرف کا مظاہرہ کیا، کمال بڑے دل کا اظہار کیا، ایک لمحے سے پہلے عرض کیا عثمان نے بھیجا۔ ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے یا نہیں؟ اپنے معاملات کا احتساب کرنا ہے یا نہیں؟ کوئی چھوٹا، کوئی برابر کا، ادارے کے حوالے سے، خانقاہ کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے بہتری کی طرف جا رہا ہو تو ہمارا اخلاقی رویہ اور اخلاقی فریضہ یہ ہونا چاہیے، اسے شاباش دے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو تھپکی دے، اور بڑوں کے سامنے اس کی چھوٹی بات کو بھی بڑا بات
چھوٹی بات کو بھی بڑا بنا کے پیش کرے تاکہ وہ بڑے کی نظروں میں آ جائے، وہ دعاؤں کا مرکز بن جائے، وہ توجہ کا مرکز بن جائے۔ تھوڑا دل بڑا کرنے کی بات ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں آپ خود کہاں پہنچتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ سیدہ ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ عثمان نے بھیجا ہے، بس بات بالکل آخری جملے کی طرف چلی گئی ہے، رحمت عالم نے وہیں کھانا روک دیا، ہاتھ اٹھا دیا، کھانا روک دیا، ہاتھ اٹھا لیے۔ بہت توجہ طلب الفاظ ہیں، بہت توجہ طلب الفاظ ہے، جو مجلس میں علماء ہیں وہ اور زیادہ متوجہ ہو جائیں، اور جو رسول اللہ کے باقی دیوانے بیٹھے ہیں وہ رسول اللہ کی عزت و عظمت اور حضور کی شان اقدس کے حوالے سے جو بات اللہ نے طے کر رکھی ہے اس کی باریکی میں جاننے کی کوشش کرے۔ رحمت عالم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ان عثمان یترضاک بہ فرض عنہ، اے اللہ میرے دسترخوان پر یہ میٹھی چیز بھیج کر عثمان تجھے راضی کر رہا ہے۔ اللہ تو کھانے سے پاک ہے، اللہ تو پینے سے پاک ہے، اللہ تو ٹیسٹ اور لذت والی چیزوں سے بالا ہے۔ آقا کہہ رہے ہیں اللہ تجھے تو راضی کر رہا ہے۔ خدمت حضور کی، ڈیوٹی حضور کی، دسترخوان حضور کا لذیذ ہوا، دسترخوان حضور کا خوشبودار ہوا، دسترخوان حضور کا وسیع ہوا، اور آقا کہہ رہے ہیں اللہ تجھے راضی کر رہا ہے۔ عثمان اے اللہ تجھے راضی کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا آج وہ بات بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی گود میں رسول اللہ کا سر تھا، حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، رخ رسالت پہ گرے، آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے آقا نے کہا اے اللہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے۔ کیوں؟ اللہ علی تیری 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 اور میری نوکری میں تھا۔ علی تو نوکری رسول کریم کی دے رہے تھے، اللہ کی نوکری کیسے تھی؟ میرے اللہ نے اس کا بھی اور حضرت عثمان والی بات کا بھی جواب ان الفاظ میں دے دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ حضور کا نمازوں کا حکم مان کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ حضور روزے کا حکم دیتے ہیں روزہ رکھ رہا ہے، عمرے کا حکم دیتے ہیں عمرہ کر رہا ہے، حج کا حکم دیتے ہیں حج کر رہا ہے۔ وہ حضور فرماتے ہیں تو میرے اونٹ کو چالا ڈال، فرمایا یہ بھی اللہ کی نوکری ہے، یہ اللہ کی نوکری ہے۔ اللہم ان عثمان یترضاک بی، اے اللہ عثمان تیری رضا ڈھونڈ رہا۔ ساتھ ہی حضور نے چپکے سے بتا نہیں دیا کہ عثمان کے دل میں جو جذبات مچلتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، اس لیے سویٹ ڈش نہیں بھیجی کہ میں مشیر بن جاؤں گا، جاگ دے پے ہو نا، اس لیے یہ سویٹ ڈش نہیں بھیجی کہ میں وزیر بن جاؤں گا، اس لیے سویٹ ڈش نہیں بھیجی کہ کل کلاں رحمت عالم تجھے بڑا منصب عطا کریں گے، نا آقا فرماتے ہیں کہ اس کا میرے دسترخوان پہ میٹھا بھیجنا میں اس نیت کو بھی جانتا ہوں، اور نیت ایک ہی ہے کہ خدمت مصطفیٰ سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہم ان عثمان یترضاک بی فرض عنہ، یا اللہ جے او مین راضی کردہ پیا تین راضی کردہ پیا میری ڈیوٹی کر کے تے میں ہن تین نہ آدھا پیا۔ صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، سورہ توبہ اللہ فرماتا ہے اے حبیب مکرم اپنے غلاموں کے لیے دعا کیا کریں، آپ کا دعا کرنا ان کے زخموں پہ مرہم رکھ دیتا ہے، ان کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے دعا کرے، اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے دعا کرے، اور حضور دعا کر رہے ہیں، قبولیت میں کوئی شک رہنے والا ہے؟ اے اللہ تجھے راضی کر رہا ہے لہٰذا میں دعا کرتا ہوں تو اس سے راضی ہو جا۔ رب ذوالجلال
آپ کے جوتوں کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے اس گفتگو کو خلوص عطا فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی لہجہ، کوئی باڈی لینگویج ایسا آپ نے محسوس کیا ہو جس میں کوئی بے ادبی کا پہلو ہو یا کسی کی دل آزاری کا پہلو ہو، میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ رب ذوالجلال ہمیں اخلاص کی خوشبو عطا فرمائے، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اور پوری ہوش مندی کے ساتھ دین کا ہوکہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قبلہ جوک ملیاں سے تشریف لائے، ہم عزت افزائی پہ ان کے بھی شکر گزار ہیں، سرپرستی فرمائی، صدارت فرمائی، اور ظاہر ہے جب یہ اتنا سفر کر کے آئے تو محبت کی وجہ سے آئے، تو محبت سے یہ دعا بھی دیتے رہے ہوں گے، اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے نفع مند بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ حضور کی امت پہ رحمت نازل فرما، مجاہدین فلسطین کو عزت عطا فرما، فتح عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ جو ظلم و ستم ان مسکینوں پہ ہو رہا ہے یا اللہ اس کے بدلے ان کے لیے مہربانیوں اور رحمتوں کے دروازے کھولتے۔ حضور کی امت کے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، پڑھنے والے بچوں کو اور حوصلے اور ہمتیں عطا فرما، جو نہیں پڑھتے انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جن دوستوں کے بچے بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما، نصیبے اچھے فرما۔ جتنے حاضرین تیری بارگاہ میں رسول اللہ کے رحمت کا وسیلہ پیش کر کے التجا کر رہے ہیں، سب کو عزتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین۔